ایک مہینہ آدمی موبائل ہمارے نوجوان بند کر دے کہ بھائی ہمیں رمضان میں نا موبائل میں غلط چیزیں نہیں دیکھنی. روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اور اس کے اگر دنیاوی فائدے دیکھ رہے ہیں تو آج میڈیکل سائنس کہتی بہت فائدے ہیں. گویا کہ آپ تراویح پڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ تراویح پڑھ کر, جس کو آپ تراویح سمجھتے ہیں غلط طریقے سے پڑھ کے, قرآن کو غلط طریقے سے سن کر کے, آپ خود اپنے اوپر لعنت بھر رہے ہیں. آنکھوں کی حفاظت کر لو, گناہوں سے بچ جاؤ. کان کی حفاظت کر لو, غیبت مت سنو. جو مجبور ہے, جو یتیم ہے, جو بیوہ ہے, ان سب کو یہ مال نکال کر کے 2.5% تلاش کر کے تقسیم کرنا ہے. سب سے اسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنا صدقہ ایسے دو کہ دائیں ہاتھ اگر خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو علم بھی نہ ہو. کہ 1000 شہر 1000 مہینوں سے افضل ہے. جی 1000 مہینوں سے اگر کسی کو ایک رات نصیب ہو جائے تو گویا یوں سمجھ جاؤ کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس نے عبادت میں گزار دیا. آج کا پوڈ کاسٹ میرے لیے بے حد خاص ہے اور میرے ساتھ ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت خاص اور بہت ضروری ہوگا, کیونکہ رحمتوں کا مہینہ, برکتوں کا مہینہ رمضان آ رہا ہے. تو اسی کے سلسلے میں آج کا یہ پوڈ کاسٹ رہے گا. اور میرے سامنے جو آج میرے مہمان ہیں, میں بے حد شکر گزار ہوں ان کا کہ وہ میری ایک چھوٹی سی گزارش پر میرے یہاں تشریف لے کر آئے. اور آج ہم رمضان کے اوپر بات کریں گے. میرے سامنے ہیں مفتی معراج صاحب. مفتی صاحب, آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں میں اپنے پوڈ کاسٹ میں, اور ساتھ ہی آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا وقت دیا. نہیں جزاک اللہ. اصل میں بھائی دین کو پہنچانا تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے انشاءاللہ, اور جیسی بھی ضرورت ہو ہم اس کے لیے تیار ہیں اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. ہمارا دینی فریضہ بھی ہے, یہ ہمارا دینی کام بھی ہے, اور جو ہے علمی کام بھی ہے. اس لیے ہم اس کے لیے آپ کے ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ یا کوئی بھی بلائے دین کی بات کو پہنچانے کے لیے تو انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اور پہنچائیں گے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب, رمضان ہے کیا؟ بالکل سیدھا سوال ہے میرا آپ سے کہ رمضان کیا ہے؟ رمضان اللہ کے ایک حکم ہے, جی, اور بنیادی اعمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائے ہیں, اسلام کی بنیاد, ان بنیادوں میں جو اعمال گنائے ہیں ان میں ایک رمضان کا ذکر ہے. جی, جہاں بنیاد وہ چیز کہلاتی ہے جس پر عمارت کھڑی ہو. عمارت بغیر بنیاد کے کھڑی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی بنیاد گنائی ہے 5 چیزیں, جی, ان میں پہلا کلمہ طیبہ ہے, یعنی کلمہ شہادت ہے, اور پھر جو ہے نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے. کسی روایت میں حج پہلے, کسی میں بعد میں. جی, تو روزہ اس میں ہے. ایک تو بنیاد ہے اور اللہ کا حکم ہے. جی, اللہ نے جب روزہ کا ذکر کیا تو اس میں ایک لفظ کہا ہے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ فرض کیا گیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن کریم کی آیت ہے. اس سے فریضہ, صاف طریقے سے روزہ فرض کا اسی آیت سے ہی صراحتاً جو ہے نکلتا ہے اور مانا جاتا ہے. جی, تو لہذا قرآن کریم کی صراحتاً آیت ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں. روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. دلاسا دے دیا کہ تم ایک ایسی امت, تم اکیلی نہیں ہو کہ صرف تم کوئی دی گئی ہے روزہ دیا گیا ہے, لیکن تم سے پہلے بھی دیے گئے. لیکن اس امت کی خصوصیات ہے کہ 1 مہینہ مسلسل ان کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا. دیگر امتوں میں یہ تھا کہ چند روزے ہوتے تھے مخصوص ایام کے, وہ رکھ لیا کرتے تھے. جی, کچھ نبیوں کو کچھ مخصوص ایام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے سے پہلے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا. جی, تو روزہ تو جو ہے یہ حکم ربی ہے, اللہ کا حکم ہے. اور اس کے اگر دنیاوی فائدے دیکھ رہے ہیں تو آج میڈیکل سائنس کہتی بہت فائدے ہیں. جی, کہ آدمی اگر 12 مہینے میں کچھ دن تک بھوکا رہ لے تو اس کے باڈی کو جو ہے خود بخود باڈی اپنی بیماری کو کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور باڈی کے اندر ایسی جو باڈی اپنے آپ کو ریکریٹ کر لیتا ہے بھوکے رہنے کی وجہ سے. آج کیا ہوتا ہے, ہم لوگ کھانے کی اتنی فراوانی ہو گئی ہے,
ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہر جگہ ہے، جن کا فراوانی تو فراوانی ہے، اس فراوانی کی وجہ سے صرف کھا رہے ہیں ہم لوگ، اور باڈی کو ریکریٹ کرنے کا موقع نہیں مل پاتا۔ جی تو اللہ نے رمضان دیا ہے، اس رمضان کو غنیمت سمجھے، اللہ کا حکم سمجھ کر کے روزہ رکھے تو سارے فائدے خود بخود حاصل ہو جائیں گے، میڈیکل کے والے فائدے حاصل ہو جائیں گے، اور اب راضی ہو جائے گا تو اخروی فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ جی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھیں، انشاءاللہ دونوں فائدے حاصل ہوں گے۔ جی مفتی صاحب، روزے ہمیں مطلب ملے کیسے؟ روزے فرض شروع سے ہی روزے فرض ہوئے تھے یا ایک وقت کے بعد میں روزے؟ نہیں، ہاں، تو اصل میں کیا ہے کہ کوئی بھی جو احکام ہے، اپنا قرآن جو ہے نا، یہ قرآن مکمل نازل نہیں ہوا تھا۔ جی جتنی اس سے پہلی جتنی امتیں تھیں، نبی آئے، ان کو جو کتاب دی گئی وہ بیک وقت دے دی گئی۔ توریت دینا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ رب العزت نے پوری کتاب دے دی ہے، توریت لے جاؤ۔ اچھا جی، اور بھی بہت سارے نبیوں کو، شیس علیہ السلام کو صحیفے ملے، اور بھی نبیوں کو کتابیں ملی ہیں، زبور ملی ہے، انجیل ملی ہے، جی سب کا ذکر ہے۔ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی ہے۔ تو اس طریقے سے جو کتابیں ملی ہیں وہ بیک وقت دی گئی، لیکن یہ امت کی خاصیت ہے کہ ہمیں کتاب بالکل ایسے اٹھا کے نہیں دی گئی، جی وقتاً فوقتاً حکم نازل ہوتا رہا، اور وہ حکم آپ لکھواتے رہے، اور آپ جب وہی بند ہوئی ہے اور آخری وہی نازل ہوئی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ آخری آیت ہے، اور اس سے پہلے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ آج ہم نے دین کو کامل و مکمل کر دیا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو یہ احکام، یہ 6666 آیتیں غالباً ہیں، اس سے کم و بیش بھی۔ تو جو آیتیں ہیں 6666 ہے، جنہوں نے گنا ہے اس کو، اور وہ کہتے ہیں 6666 ہے، کچھ اختلاف کے بعد۔ جی بعض کچھ آیتوں کو ایک مانتے ہیں، بعض کچھ آیتوں کو دو مانتے ہیں، جس حساب سے کچھ 6666 آیتیں کچھ لوگوں کے نزدیک بنتی ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک کم آیتیں بنتی ہیں۔ جی تو خیر بالاختلاف 6666 آیتیں قرآن کریم کی جو نازل ہوئی، بیک وقت نہیں، دھیرے دھیرے 23 سال لگے۔ اچھا 23 سال کے مدت میں پوری شریعت نازل ہو گئی۔ تو اس میں سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، یعنی مکے میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، کوئی روزہ کا حکم نہیں، کوئی روزہ کا حکم نہیں۔ اچھا ہاں، نماز کا حکم آیا ہے مکے میں، روزہ کا حکم بھی کوئی نہیں۔ اور جب مدینہ گئے ہیں آپ، تو دوسرے سال روزے کا حکم نازل ہوا۔ جی تو ہجرت کے دوسرے سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کا حکم نازل ہوا، پھر آپ نے روزے رکھے ہیں اور پھر رکھوائے ہیں، اور آج تک یہ حکم، یہ ان احکامات پر امت عمل کر رہی ہے، مسلمان عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب، روزہ ٹوٹتا کس چیز سے ہے اور کس چیز کا روزہ ہے؟ مطلب صرف کھانے پینے کا ہی روزہ ہوتا ہے یا؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے یہ۔ اصل میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سحری کھا لی، کھانے کے بعد بالکل شام تک کچھ نہیں کھانا ہے، پینا ہے، ان سب چیزوں کا احتیاط کرتے ہیں، اس کا روزہ ہے۔ حقیقتاً تو اصولی اعتبار سے کھانے پینے سے رکنا روزہ کہتے ہیں۔ کھانے پینے اور شہوت پوری کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ جی بیوی سے ملاقات کرنے کو ایک ضرورت اللہ نے رکھی ہے، اس ضرورت کو پوری کرنے سے رکنا اور کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، جی اس سے ایک لمحہ پہلے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق ہے۔ جی تو صبح صادق سے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے اور غروب تک رہتا ہے۔ اس درمیان میں نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے، جی اور بیوی کی ملاقات سے رکے رہیں گے، شہوت کی ضرورتوں سے رکے رہیں گے، اس نیت سے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اسی کا نام روزہ ہے۔ جی لیکن ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔
تو علماء نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ اس کا مطلب ہے، روزے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق جس طریقے سے ہم کھانے اور پینے سے رک رہے ہیں، جی شہوت کے پوری کرنے کی جو جگہ تھی جائز تھی، بیوی ہے، ملاقات کر سکتے ہیں، اپنا کھانا حلال ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن جب روزے کی نیت کر لی اب نہیں کھا سکتے. جی عجیب ہے، آپ کا کھانا حلال، آپ کا پانی حلال، لیکن روزے کی نیت ہے اب آپ نہیں کھا سکتے ہیں صاحب. جی دیکھیے یہ ہے اللہ کا، اس اللہ کے حکم کی وجہ سے. تو اللہ ہی چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ میں جو حکم دے رہا ہوں نا، میرے بندے اس حکم کے مطابق کیا کر رہے ہیں، رکے رہے ہیں نہیں رک رہے ہیں. اللہ کو اس سے کچھ ملتا نہیں ہے، جی لیکن اللہ اطاعت دکھنا چاہتے ہیں. ان کو شوق ہوا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کروں جس کے اندر دو جذبات ہوں، اپوزٹ، کھانے کی بھی جذبات ہوں اور میں اس سے روک دوں، پینے کے جذبات ہوں اس سے روک دوں. ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی اللہ کی خواہش ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. پھر اس سے ایک انسان کی، ابن آدم کی نسل چل پڑی. جی اسی لیے ہم اسی نسل میں ہیں، تو ہمارے پاس وہ احکام بھیجے اللہ تعالیٰ نے. جی تو لہذا جو ہے ہم کھانے سے رکیں گے اور شہوت پوری کرنے سے رکنے کا نام یہ تو اصل روزہ ہے. لیکن آپ نے جو فرمایا اس میں کہ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس طریقے سے کھانے سے پینے سے رکے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے زبان کے غلط استعمال سے بھی رکنا ہے، جی آنکھوں کے غلط استعمال سے بھی رکنا ہے. حالانکہ یہ گناہ رمضان میں بھی گناہ ہے، رمضان کے علاوہ میں بھی گناہ ہے. جی آنکھوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، کسی غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہیں، تو رمضان میں بھی گناہ، غیر رمضان میں بھی گناہ ہے. لیکن رمضان میں لعلکم تتقون کہا ہے. رمضان کا جو مقصد بیان کیا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. جی تتقون کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، یہ مطلب ہے پرہیز کرنا، تاکہ تم پرہیز کا عادی ہو جائے تمہارے اندر. جی دیکھیے آدمی جو اللہ رب العزت اطاعت چاہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان غلط چیزوں سے بچیں جن سے روکا ہے اللہ نے. جی تو ان سے کب بچیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمیں کہ ہم پورے سال اس کی کوشش کریں کہ جن چیزوں سے روکا ہے رکے، سختی کے ساتھ رکے، جن کو کرنے کے لیے کہا صرف ان کو کریں، تو فطرت میں ایک قسم کی عادت بن جائے گی. جی لیکن اگر اب تک کسی نے نہیں کیا تو کم از کم رمضان کا 1 مہینہ کوشش کر لے وہ، اور یہاں آسان ہو جاتا ہے کرنا. ایک تو ماحول ملتا ہے اس کو، رمضان میں اسے ایک ماحول ملتا ہے کہ وہ لوگ دیکھو گے آپ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں غیر رمضان میں نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. جی آپ کے کئی ساتھی ہوں گے تو آپ دیکھو گے کہ وہ عام دنوں میں اگر اس میں سے 2 لوگ پڑھ رہے ہیں تو رمضان میں دیکھو گے سارے کے سارے پڑھ رہے ہیں. جی 10 میں سے شاید 1 یا 2 ہوگا جو نہیں پڑھ رہا ہوگا، لیکن وہ بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وقت میں حاضر ہوگا. جی یہ ہے رمضان. اب اسے ایک ماحول مل گیا، ماحول سے آدمی بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. اور اسے رمضان کا جو ماحول ملا عبادت کا، تو اس میں اس سے کہا گیا کہ بھائی اپنی زبان کی بھی حفاظت کر لے، آسان ہو جائے گی. اب سامنے والا بھی گالی نہیں بولے گا، تم بھی مت بولو. جی تو زبان کی تھوڑی حفاظت کر لو، آنکھوں کی حفاظت کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ. کان کی حفاظت کر لو، غیبت مت سنو، کسی کی غیبت مت سنو، کوئی میوزک مت سنو. کم از کم 1 مہینہ آدمی موبائل ہمارے نوجوان بند کر دے کہ بھائی ہمیں رمضان میں نا موبائل میں غلط چیزیں نہیں دیکھنی. اگر یہ طے کر لینا، میں سمجھتا ہوں اس 1 مہینے میں اسے وہ عادت لگ جائے گی انشاءاللہ کہ اسے 12 مہینے 11 مہینے باقی عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا، چلنا جی آسان ہو جائے گا. تو رمضان یہ ہے کہ جس طریقے سے کھانے سے رکنے کا نام روزہ ہے، پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے، شہوانی ضرورت پوری کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے، ویسے ہی آنکھوں کی حفاظت، گناہوں سے بچنے کا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنے گناہ ہیں ان گناہوں سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے. روزہ ہے. روزہ ایک کامل اسی کا ہے کہ جب ان سب گناہوں سے آدمی بچے گا تو اس کی روزے میں یہ قوت پیدا ہوگی، لذت پیدا ہوگی، اس کو مزہ آئے گا روزے میں. تو یہ چیز ہے روزہ. جی مفتی صاحب، سحری کس وقت تک کھا سکتے ہیں؟ مطلب کبھی میں نے سنا ہے اور میں نے پیچھے تو کیا بھی ہے ایسا کہ مطلب جب تک اذان ہوتی ہے تب تک کی گنجائش ہے آپ کھا سکتے ہو، اور میں نے اکثر دیکھا بھی ہے کہ لوگ جب تک اذان ہوتی ہے تب تک سحری کھاتے ہیں. تو مطلب اس کا صحیح حکم کیا ہے؟ کس وقت تک سحری کھا سکتے ہیں؟ اس سحری جو ہے صبح صادق کے ختم تک جی کھا سکتے ہیں. سحری صبح صادق ختم، طلوع فجر ہو گیا، جی فجر کا وقت شروع ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک سحری ہے. جی عام طور پر جو اعلان کرتے ہیں ہماری مسجدوں میں
وہ جو کیلنڈر ہوتا ہے، چھوٹی جنتری ہوتی ہے، کیلنڈر ہوتا ہے چھوٹا والا ہاتھوں میں جو تقسیم کرتے ہیں، تو اس میں جو ٹائم لکھا ہوتا ہے وہ 3-4 منٹ کا احتیاط ہوتا ہے. جی 3-4 منٹ وقت ختم ہونے سے پہلے اعلان ہوتا ہے جی کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا. اس ٹائم ختم کر دینا چاہیے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، آذان ہو رہی ہے، سحری کھا رہے ہیں. جی لوگ سمجھتے ہیں کہ آذان ہو گئی نا، ابھی تو وقت ہے. پہلی بات، اگر آذان ہو رہی ہے تو اگر آذان کے وقت مانیں گے تو پھر وہ آذان نہیں ہے، کیونکہ آذان فجر کے وقت ہوگی. آذان جو ہے نا نماز کے اوقات کے لیے، نماز کے وقت سے پہلے اگر آپ نے آذان دے دی تو آذان ہی نہیں ہوئی. جی تو اگر آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی آذان ہو رہی پھر بھی وقت ہے، تو گویا یہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ وہ ابھی آذان جو ہے وہ وقت کے اندر نہیں، وقت سے پہلے ہو رہی ہے، تو وہ آذان نہیں ہوئی. جی اس لیے اصل تو یہ ہے کہ آذان نہیں بلکہ اعلان پہ ختم کر دیں. جی اصل میں کیا ہے، ہمارے یہاں بھی غلطی ہوتی ہے. ہمارے یہاں غلطی کیا کر رہے ہیں لوگ، بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی آذان بھی وقت شروع ہونے سے پہلے ہی دے رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ، اور بہت ساری جگہوں پہ آذان بھی وقت شروع ہونے سے پہلے دے رہے ہیں. جی اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. مثلاً کہ 5 منٹ کا احتیاط ہوتا ہے. 5 منٹ مثلاً یوں مان لو 45 جو ہے 5 بج کے یوں مان لو 15 منٹ پہ وقت ختم ہے. جی تو وہ اعلان کرے گا، جنتری میں جو لکھا رہے گا وہ رہے گا 5 بج کے 10 منٹ 11 منٹ پر. جی 10-11 منٹ پر اعلان کرے گا کہ وقت ختم ہو گیا. اب وہ ختم ہے 5 بج کے 15 منٹ پہ. اب جب 5 بج کے 15 منٹ ہوا ہے، اس کے بعد فوراً آذان دینا شروع کر دیتے ہیں. جی یہ بھی غیر احتیاط ہے. جب آپ سحری میں احتیاط کر رہے ہو کہ وقت ابھی ختم ہونے میں 4 یا 5 منٹ باقی ہے، تب آپ سحری ختم کر رہے ہیں. جی ویسے ہی جب وقت لکھا ہے کہ 5 بج کے 15 منٹ، تو اس میں بھی 5 منٹ کا احتیاط کیجئے. اور جی یعنی آپ آذان دیجئے 5 بج کے 20 منٹ پہ، جی تاکہ آپ کو حقیقی طور پہ علم ہو جائے کہ اب وقت شروع ہو چکا ہے. جی یہ صاحب کنفیوژن اس وجہ سے بھی ہے، لوگ اذان تک اس لیے بھی کھاتے ہیں کیونکہ کسی مسجد میں جو ہے سحری کا ٹائم ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے اور کسی مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے. ہاں، تو بہت یہ بھی اچھا، کنفیوژن بہت اچھا. رہتی ہے. کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں اس میں کہ جو احتیاط والا وقت تھا نا، اس احتیاط والے وقت کے بعد ختم کر رہے ہیں. وہ یہ تو بتا رہا ہوں کنفیوزنگ، کہ آذان نہیں ہو رہی. یعنی اعلان کرنا چاہیے تھا اگر 5:15 پہ وقت ختم، مطلب بالکل وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس سے 4 منٹ پہلے اعلان کریں گے کہ بھائی سحری کا وقت ختم ہو گیا. یعنی 5 بج کے 11 منٹ پہ اعلان کر دیں گے. جی اب وہ جس بندے نے 11 منٹ پہ اعلان کیا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ 5 بج کے 15 منٹ یا 16 منٹ پہ اذان دینا شروع کر دیتا ہے، 16 منٹ پہ. جی اب جو دوسرا بندہ ہے اس نے کیا کیا، وہ 5 بج کے 15 منٹ پہ اعلان کرتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہوا. وہ احتیاط والا پہلو بھی چھوڑ دیتا ہے. جی تو ان کا دونوں غلط ہیں اس جگہ. جی دونوں اس لیے غلط ہے کہ بھیا جب احتیاط کے لیے رمضان روزے رکھ رہے ہیں، بھیا ایک حکم ہے، پورے سال میں موقع آتا ہے تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کر لو 2-4 منٹ کا. جی یہ جو کیلنڈر میں لکھے اوقات ہوتے ہیں، یہ کوئی سے ایکوریٹ نہیں ہوتے. جی اس میں 2-4 منٹ کا آگے پیچھے ہوتا ہے، بالکل جیسے سورج وقت ختم ہو رہا ہے، بالکل کوئی مشین ہمارے پاس نہیں ہے ایسے بتا رہے ہوں. جی سارے کیلنڈر دیکھو گے آپ، آدھا منٹ 1 منٹ کا فرق ہوتا ہے، سب میں 1-2 منٹ کا فرق ہوتا ہے. اس لیے سب میں سب سے اچھا طریقہ رمضان رکھنے کا یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کا کہ آپ 5 منٹ پہلے ختم کریں. اور آذان دینے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب وقت شروع دکھلا رہا ہو، اس کے 3 سے 4 منٹ، کم از کم 3 سے 4 منٹ کے بعد آپ آذان دیں. جب آپ ادھر احتیاط کر رہے ہیں، ادھر بھی احتیاط کریں. جی تو اس میں خاص دھیان سے میں گزارش کروں گا، جو مساجد کے ذمہ داران ہیں، متولیان ہیں، اور جو امام ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا اگر وہ اس کو سن رہے ہوں تو وہ اس کو دھیان رکھیں کہ احتیاط میں سحری ختم کریں. 5 منٹ کا احتیاط دیں، 4 منٹ کا احتیاط دیں، ختم ہونے سے پہلے سحری کا وقت ختم کر دیں. اور جب وقت شروع دکھا رہا ہو، اس کے 3 سے 4 منٹ کے بعد آپ آذان دیں، تاکہ آپ کے آذان جو ہے نا وہ وقت کے اندر ہو. آپ جب ایسے دیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا، اگر اس آذان پہ کوئی کھا لے گا تو اس کا روزہ بالکل نہیں ہوگا. اس آذان پہ کھا لیا، اور اگر اس آذان پہ کھایا کہ بندہ اعلان کر رہا ہے
جو ہے ایک 5 مسجد بج میں کے اعلان اور ایک مسجد میں اذان. ہاں 4:11 پہ وہ اعلان کر رہا ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں مؤذنین 4:11 پہ اعلان ہو رہا نا اسی کو سمجھ لیتے ہیں کیا کہ وقت ختم ہو گیا اب اذان دے دو. تو یاد رکھیں ابھی جو احتیاط والا جو پہلو رکھا گیا ہے 2-4 منٹ کا اس کے درمیان میں اذان نہیں دینی چاہیے. یہ احتیاط کا پہلو بالکل ختم ہو جائے تب آپ اذان دیں. ہاں یہ خاص طور سے اس کا دھیان دیں ہمارے مؤذنین حضرات. تو انشاءاللہ یہ کمی نہیں ہوگی. لوگ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم اذان پہ کھائیں گے ہمارا روزہ ہو جائے گا، قطعاً نہیں ہوگا. ہر آدمی گھر میں اپنا کیلنڈر رکھ لے، اس کیلنڈر کے حساب سے جو ہے اپنا 5 منٹ پہلے ختم کر لے. گھڑی سب کے پاس ہے اب اور کیلنڈر رکھیں، کیلنڈر کے حساب سے 5 منٹ پہلے ختم کریں، انشاءاللہ روزہ بہت اچھا ہوگا. جی مفتی صاحب، روزے کی حالت میں مطلب جیسے کولگیٹ کرتے ہیں اور مطلب اگر طبیعت خراب ہو تو انجیکشن وغیرہ، تو یہ سب چیز جائز ہے یا؟ ہاں بہت اچھی چیز ہے. اصل میں آپ وہاں آ گئے روزے کو توڑنے والی چیزوں جی میں. جی 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 ہاں چونکہ روزہ رکھا ہے اور پورے دن جو ہے. نہیں مفتی صاحب، روزے کو میں 1 منٹ آپ کی بات ہاں روکوں. انجیکشن تو مطلب ہم روزے کی اس میں لگاتے ہیں بھائی، بیچ میں لگانا کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو مطلب 11 بجے 12 بجے یا جی مطلب بیچ روزے میں لگتا ہے انجیکشن. بالکل بالکل. لیکن میں کولگیٹ کی بات کر رہا ہوں. جیسے کولگیٹ روزہ رکھنے کے بعد میں نماز مطلب اذان ہو گئی اور اس کے بعد میں جیسے ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت پہ جو کولگیٹ کرتے ہیں. جی کولگیٹ یا کوئی ایسا میٹھا، جی 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 ہاں جو میٹھا لکوڈ لے کر کے برش میں لگا کے کرتے ہیں جس میں ذائقہ ہوتا ہے، جس میں اچھے ذائقے ہوتے ہیں، اس کو روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے. روزہ کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لیں آپ. جی آپ روزہ کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لیں اور پھر اس کے بعد روزہ کا وقت ختم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. روزہ کا وقت آپ ختم ہو گیا، اب روزہ شروع ہو گیا، نہیں سوری میں کہا سحری کا وقت ختم. سحری کا وقت جو ہے ختم ہونے سے پہلے آپ کولگیٹ کر لیں. جی ہم لوگ جو کرتے ہیں، ہم لوگ جب سب سے پہلے جب اٹھتے ہیں سحری کھانے کے لیے تو تھوڑا وقت پہلے لے کے اٹھتے ہیں، اسی وقت ہم لوگ برش کرتے ہیں. پہلے ہم بھی برش کرتے ہیں، جی دن میں 24 گھنٹے ایک بار کرتے ہیں، پھر مسواک بھی کرتے ہیں. تو جو کولگیٹ کرتے ہیں ہم اس کو ہم اٹھنے کے بعد پہلے سب سے پہلے کولگیٹ کریں گے، وضو کریں گے، کچھ توفیق ہوا پڑھیں گے، نہیں تو اپنا وقت کم ہے تو سحری کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد نماز کی تیاری ہو جاتی ہے ختم، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد. جی تو یاد رکھیں کولگیٹ پہلے کریں گے. اور اگر روزے کی حالت میں کولگیٹ کرتے ہیں مکروہ ہے، چونکہ میٹھا ہوتا ہے، اس میں ذائقہ والا مادہ ملا رہتا ہے. تو ذائقہ والا مادہ جب حلق میں جاتا ہے تو حلق کی فطرت ہے وہ نیچے کھینچتا ہے اس کو. جی کوئی بھی ذائقہ والی چیز ڈالیں گے اس کی فطرت ہے وہ نیچے کو کھینچے گا. جی تو آپ جب کولگیٹ کرو گے تو ذائقہ والی چیز حلق کھینچے گا نیچے کو، آپ کھینچو گے اوپر کو. جی اسی لڑائی جھگڑے میں دونوں کی فطرتوں میں اگر نیچے چلا گیا تو روزہ ختم ہو جائے گا آپ کو. تو روزہ ختم ہونے کا اندیشہ ہے اس میں، تو آپ اس چیز کو کیوں استعمال کر رہے ہو جس میں روزہ ختم ہونے کا اندیشہ؟ اس وجہ سے مکروہ ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. جی اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اور تھا میرا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ رمضانوں میں جیسے رمضان کا چاند دکھتا ہے تو شیطان بند ہو جاتا ہے، تو مطلب اس بات میں یہ سچائی ہے کہ شیطان بند ہو جاتا ہے یا یہ کیا ہے، مطلب یہ حقیقت ہے؟ حدیث شریف میں بھی اس طریقے کے دونوں طریقہ، ایک میں ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جی ان کو باندھ کر سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے. حدیث شریف میں موجود ہے، یہ جی حدیث شریف میں موجود ہے. پھر لیکن سوال لوگ کرتے ہیں جو شیطان قید ہو گئے بھائی گناہ تو تب بھی ہو رہا ہے. جی لوگ سوال کرتے ہیں جی بھائی آپ نے مولوی صاحب بتایا کہ جو ہے شیاطین قید ہو جاتے ہیں، حدیث شریف میں بھی ہے، تو بھیا ہم سے گناہ بھی تو ہوتا ہے، بعض لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، بعض شرابی ایسے بھی ہوتے ہیں شراب پیتے ہیں. جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو حدیث شریف میں آتا ہے سرکش شیاطین کا لفظ آیا ہے، جی جو بڑے بڑے شیاطین ان کو قید کیا جاتے ہیں، چھوٹے موٹے کھلے رہتے ہیں، ان سے ہوگا گناہ، وہ چھوٹے موٹے بہکاتے رہیں گے. ایک بات. دوسرا جواب اس کا یہ ہے انسان شیطان ہی تو قید ہوا ہے، نفس تو قید نہیں ہوا نا. انسان کے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے تو وہ نفس تو قید نہیں ہوا ہے. تو وہ نفس جو ایک زمانے تک شیطان کے ساتھ ملوث رہا، ملا رہا، شیطان کی باتوں کو مانتا رہا، جی تو رمضان میں بھی مانے گا وہ. اگر ہم اس کا مقابلہ، نفس تو ایسی چیزوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے بھائی. جی وَأَمَّا مَنْ خَافَ، قرآن کریم کی آیت ہے سورہ جو ہے نازعات کی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ.
فإن الجنة هي المأوى. جی جو جس نے اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا اس کے لیے جنت میں ٹھکانا ہے. جی تو یہاں نفس کا ذکر ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو، کہ اپنے نفس کو جو ہے نفسانی خواہشات سے، یعنی ان باتوں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے روکے رکھا، جی اس کا ٹھکانہ جنت میں. تو نفس تو لگا ہوا، وہ تو قید نہیں ہوتا ہے، جی تو لہٰذا نفس سے بھی گناہ ہوگا. یا پھر جو فطرت میں رچ بس گیا ہے، فطرت میں ایک عادت بن گئی گناہوں کی، تو اس عادت کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے. جی تو لہٰذا شیاطین قید ہوتے ہیں. تو اس کی اثر یہ ہے، آپ دیکھو گے رمضان میں نمازی بڑھ جاتے ہیں بھائی، جی اعمال کرنے والے بڑھ جاتے ہیں رمضان میں. بہت سارے شرابی توبہ کر چکے ہوتے ہیں، رمضان میں نہیں کرتے ہیں. بہت سارے جواریوں کو دیکھا بھائی رمضان میں نہیں کریں گے. بہت سارے چوروں کو دیکھا آپ نے، نہیں بھائی رمضان میں نہیں کریں گے چوری. ایسے بھی دیکھا آپ نے. تو اس کا اثر ہے بھائی. جی مفتی صاحب، میرا ایک سوال بیچ میں ہی رہ گیا تھا کہ مطلب انجیکشن لگوا سکتے ہیں، یا میں کہوں کہ کس صورت میں روزے کو مطلب توڑ سکتے ہیں، اجازت ہے، کس صورت میں اجازت ہے؟ جی انجیکشن لگوانے جہاں تک مسئلہ ہے، آپ انجیکشن رمضان روزے کی حالت میں لگوا سکتے ہیں. اچھا. بعض لوگ پوچھتے ہیں بھائی طاقت کا انجیکشن لگوا رہے ہوں، تو بھائی طاقت کا بھی لگوا سکتے ہیں اگر ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ لگوانا پڑے گا آپ کو ورنہ آپ بیمار پڑ جاؤ گے، جی تو لگوا سکتے ہیں. لیکن ایک آدمی ہے جو اس لیے لگا رہا ہے انجیکشن کہ مجھے روزہ نہ لگے. اچھا. ہاں، وہ اس لیے لگا رہا ہے کہ بھائی مجھے روزہ نہ لگے. اب وہ اس نیت سے لگا رہا ہے تو ایسا لگانا مکروہ ہے، لیکن روزہ تب بھی نہیں ٹوٹے گا. جی روزہ اس کا تب بھی نہیں ٹوٹے گا. ٹوٹا. ہاں. بعض لوگ کہتے ہیں، عوام میں غلط فہمی پھیلی ہوئی بعض باتوں کی، وہ کہتے ہیں وہ نس والا انجیکشن سے ٹوٹ جائے گا اور اس کے علاوہ سے نہیں ٹوٹے گا. نہیں، انجیکشن کوئی بھی ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جی یہ کلیئر بات ہے. اچھا مفتی صاحب، مطلب کس صورت میں روزے کو مطلب ختم کر سکتے ہیں؟ ہاں، روزہ کو توڑنے کی اجازت دی ہے شریعت نے. آدمی اگر اتنا بیمار پڑ جائے جس سے ہلاکت کا اندیشہ ہو، جی کہ بھائی اب اگر روزہ نہیں توڑے گا، ڈاکٹر دیندار ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ اگر نہیں توڑواؤ گے تو مر جائے گا یہ، جی. تو اس کے لیے روزہ کا توڑنا چاہیے، توڑ سکتا ہے. اچھا مفتی صاحب، روزہ سب کے لیے فرض ہے، یا مطلب جیسے کسی کے گھر میں بزرگ ہیں اور مطلب ان کی ذہنی بھی اور جسمانی طاقت نہیں ہے، ان کے اندر قوت نہیں ہے اتنی کہ وہ روزہ رکھ سکیں، لیکن وہ رکھتے ہیں کہ نہیں میں روزہ رکھوں گا، تو سب ان کے لیے بھی فرض ہے روزہ اتنا ہی، یا کچھ گنجائش؟ قرآن میں بہت اچھا کہا ہے. اسی جو میں نے پہلے ایک آیت پڑھی تھی، اس آیت کے بعد میں خود کہا ہے قرآن نے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، جی اس میں آگے بوڑھے، بیمار اور بوڑھے ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. جی بیمار ڈاکٹر نے کہہ دیا روزہ رکھیں گے بھیا بیماری بڑھ جائے گی یا مر جاؤ گے آپ، جی یا بوڑھوں سے کہہ دیا بھائی آپ کی طاقت نہیں ہے. یا کچھ ایسی بیماری ہے جیسے شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں بعض، جو روزہ جو ہے نہیں رکھ پاتے، تو جو ہے ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے. جی. اور اللہ نے کبھی صحت دے دی بعد میں تو روزہ قضا کر لیں، اگر صحت دے دی ہے تو، نہیں دی ہے تو فدیہ دے دیں اس کا. جی لیکن یاد رکھیں کہ بہت سارے شوگر کے پیشنٹ روزہ رکھتے ہیں. جی. مجھے بھی ہلکا شوگر ہے، اچھا. میں روزہ رکھتا ہوں. جی. ہاں، اللہ کا شکر ہے، سارے روزہ رکھتے ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو اس لیے صرف شوگر سمجھ کر کے لوگ روزہ نہ چھوڑیں، اس کا تھوڑا سا جو ہے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. اور شوگر والے کو میں نے دیکھا ہے کہ شروع میں 2 دن پریشانی ہوتی ہے. میں نے 2-3 سالوں سے روزہ رکھتا ہوں شوگر کے ساتھ، میں نے دیکھا کہ شروع کے 3 دن بہت پریشانی ہوئی. اچھا. تو اب میں نے اس کی تیاری شروع کر دی. اب سے کر رہا ہوں، صبح کھاتا ہوں شام میں کھاتا ہوں. جی. یعنی میں کہتا ہوں ابھی ایسے صبح کھاؤں گا اور شام میں کھاؤں گا، تو عادت بنا لیا. اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی. صبح کھاتا ہوں اور ڈائریکٹ شام میں کھا رہے ہیں بالکل، یا تو عصر بعد یا پھر مغرب بعد یا عشاء. عام طور پہ 2 ہی ٹائم لے رہا ہوں، دن میں تھوڑا سا کچھ لے لیا. تو اس طریقے سے کیا ہے کہ عادت بنی رہے گی، تو وہ میرا پہلا 2-3 روزہ جو شروع میں احساس ہوتا وہ بھی احساس نہیں ہوگا. اس طریقے سے کر سکتے ہیں. شوگر والے ہمت ہار جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں وہ، ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے پہلے دن. جی. تو سوچتے میں نہیں رکھ پاؤں گا. تو میں کہتا ہوں ان سے آپ رمضان کے علاوہ میں بھوکا رکھ کر کے دیکھیں، آپ لمبا بھوکا رہیں. جی. دھیرے دھیرے کوئی دن تک آپ 5 گھنٹے رہیں گے تو دوسرے دن 7 گھنٹے بڑھا دیں، 8 گھنٹے بڑھا دیں. ایسے ہی آپ انشاءاللہ کر کے دیکھیے،
آپ رہ لیں گے. جی ان کی بات چل رہی ہے مطلب جنہیں رکھنا ہے. ہاں جنہیں جی رکھنا بہت سے لوگ تو صاحب ایسے جی. بھی ہوتے ہیں کہ مطلب نارملی بھی تھوڑی بہت بھی طبیعت خراب ہوتی تو ہاں ہم وہ دے دیں گے مطلب روزے کا. نہیں ایسا نہیں, نارملی نہیں چلے گا. ایسی بیماری جس سے کہ آپ کے جان کا خدشہ ہو, جی یا وہ بیماری بڑھ جائے گی اتنی کہ پریشانی بڑھ جائے گی آپ کی, جی وہ آپ کے لیے مہلک بن جائے گی, آپ کو ہلاک کر دے گی, تو اس بیماری کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھیں گے. اچھا. ہاں, اور پھر طبیب سے مشورہ کریں گے, اچھے طبیب اچھے ڈاکٹر سے. جی وہ صاحب میں اب تھوڑا مطلب تراویحوں کو پر آنا چاہوں گا. تراویحوں کا ایسا ہے کہ لوگ مطلب 3 دن کی تراویح پڑھ رہے ہیں, 8 دن کی تراویح پڑھ رہے ہیں, 10 دن کی تراویح پڑھ رہے ہیں. اور مفتی صاحب میں سوچتا ہوں, خیر میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن میں جو سوچتا ہوں کہ 3 دن کی تراویح کا مطلب تو یہ ہے کہ میری سمجھ میں کچھ آئے گا ہی نہیں, اور 8 دن کی تراویح کا بھی یہی مطلب ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو تراویح کا اصل مقصد صرف مطلب امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہے یا قرآن کو سننا ہے؟ کیونکہ 3 دن کی تراویح میں بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میں آپ سے مطلب یہ سوال ہے میرا کہ یہ کیا ہے 3 دن اور 8 دن؟ دیکھیے تراویح میں بہت اچھا سوال آپ کے. تراویح رمضان میں ایک بہت اہم کام ہوتا ہے تراویح کا. جی چونکہ رمضان اصل میں عبادتوں کا مہینہ ہے, یہاں ہر چیز کے ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں. جو نفل ہے, نفل کا جو ثواب ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے, اور ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. جی تو یہاں تو بہاریں لوٹ رہی ہیں سمجھ جاؤ. جی تو اس لیے اسی مہینے میں ایک تراویح کا بھی نظام چلتا ہے. جی تو تراویح میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے تراویح اور دوسرا ہے, یعنی ایک ہے تراویح کی نماز اور دوسرا ہے قرآن کا سننا. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ہمارے یہاں دونوں میں گڑبڑی ہے, عام طور پہ دونوں میں گڑبڑی ہو رہی ہے. جی. لوگ خوب کر رہے ہیں اور بہت کر رہے ہیں, اتنا کر رہے ہیں کہ دل بس روتا ہے دیکھ کر کے. ایک تو جو 3 دن والا ہے, 10 دن والا ہے, کوئی حرج نہیں, آپ 3 دن میں قرآن سنائیے, لیکن پوری رات پڑھیے. جی وہ پتہ چلا کہ 10 پارے اور اس کے کئی گھنٹے میں ہو گئے, 4-5 گھنٹے میں انہوں نے 10 پارے کر کے رکھ. مطلب 4-5 گھنٹے بھی نہیں ہوتے. مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اکثر 20 جو 1 مہینے والی تراویح پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور 3 دن والی تراویح والے اس کے 15 سے 20 منٹ کے بعد میں وہ لوگ بھی آ رہے ہیں. اب سو جو بھی بتا رہا ہوں نا آپ کو, ہاں یہی حال ہے. جی. لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, میں نے تراویح پڑھائی تو بعض لوگ کیا کہہ رہے تھے, آپ 1.5 پارا 1.25 پارا پڑھا رہے ہیں اور فلاں جگہ جو ہے 3 پارا ہو رہا ہے, وہ بھی اتنے ٹائم پہ نکل رہے ہیں اور آپ کے مقتدی بھی اتنے ٹائم پہ نکل رہے ہیں. جی یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اب سوچو کیا پڑھا ہوگا انہوں نے. آپ سوچیں قرآن کے ایک پارے میں 15 لائن والا ہے تو 10 ورق ہے بھائی, 10 ورق ہے اس میں. اس 15 لائن والے میں 16 لائن والے میں تو اور بہت زیادہ ہے. جی تو 10 ورق ہے, اس 10 ورق کو پڑھنا ہے آپ کو. اور یہاں کیا ہے, اتنا تیز پڑھ رہے ہیں حفاظ قرآن کو کہ جس سے ان کے الفاظ کٹ رہے ہیں. جی جو ہی الفاظ کٹنے لگے, آپ کسی مفتی سے مسئلہ پوچھ لیں کہ الفاظ کٹ رہے ہوں, الفاظ چب رہے ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا, الفاظ آدھا نکل گیا وہ, یا الفاظ کاٹ دیا. جی آپ کسی مفتی سے پوچھ لیں, بالکل نماز نہیں ہوگی, نماز خراب ہو جائے گی. تو اب جب نماز ہی نہیں ہوگی تو تراویح کیا فائدہ بھائی اتنا دیر کھڑے ہو کر کے. جی پورے سال میں ایک بار موقع ہوتا ہے قرآن سننے کا. یعنی ہمارا مجمع تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان قرآن کی روزانہ تلاوت کرے, لیکن میں سمجھتا ہوں شاید 1% تلاوت کرتے ہوں ڈیلی کا, تو گویا کہ 99% کو یہ موقع مل رہا ہے رمضان میں قرآن سننے کا. اور وہ بھی کیا کر رہے ہیں, وہ تو چل میں آتا ہوں, وہ ایک کوا کا جو کہانی تھا, تو چل میں آتا ہوں, ہری ڈال پہ بیٹھا ہوں, کائیں کرتا ہوں. وہ بہت پہلے یہ واقعہ کہانی بچوں کے ہم نے پڑھا تھا, گلہری کا کوا کا تھا. کہتے چلو آگے کام کریں گے, تو کوا وہ ہمت چور تھا, وہ کہتا تو چل میں آتا ہوں, ہری ڈال پہ بیٹھا ہوں, کائیں کرتا ہوں. جی وہ وہی کرتا رہتا تھا, اور گلہری اپنا سارا کام کرتی رہتی تھی. جب کھانے کا نمبر آیا تو گلہری نے کھا لیا سب, اور کوا سے کہا تو چل میں آتا ہوں, ہری ڈال پہ بیٹھا ہوں, کائیں کرتا ہوں. کوے سے کہہ دیا بھائی چل, تیرے لیے جب تو کچھ کام کیا نہیں ہے تو وہ بیٹھا رہا ہے, کھانے کے لیے کیوں آ رہا ہے. جی تو ہمارے یہاں بھی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ تراویح صرف کھڑے ہو رہے ہیں, اور جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس میں قرآن بہت بیکار پڑھا جا رہا ہے, اتنا تیز پڑھا جا رہا ہے کہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. جی
بسا اوقات اکثر جگہ تلفظ چینج ہو رہے ہیں, الفاظ بگڑ رہے ہیں, جس سے نماز نہیں ہوتی, نماز خراب ہو جائے گی. جی. اور جب نماز خراب ہو گئی تو کاہے کی تراویح؟ آپ کا کھڑا ہونا 2 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ رہے کھڑے, کیا آ رہی ہے, کچھ حاصل نہیں کیا آپ نے پھر. جی. اور پھر جب قرآن کو غلط پڑھا جاتا ہے تو قرآن خود لعنت کرتا ہے پڑھنے والے پر. جی. گویا کہ آپ تراویح پڑھ نہیں رہے ہیں, بلکہ تراویح پڑھ کر, جس کو آپ تراویح سمجھتے ہیں, غلط طریقے سے پڑھ کے, قرآن کو غلط طریقے سے سن کر کے, جی. غلط طریقے سے پڑھوا کر کے اور سن کر کے آپ خود اپنے اوپر لعنت بھر رہے ہیں, اوہو. یعنی آپ گناہ کر رہے ہیں. جی. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم خیر کا کام کر رہے ہیں پڑھ کر کے, بلکہ وہ قرآن کو غلط پڑھوا کر کے اپنے لیے گناہ اپنے سر لے رہا ہے. جی. اور بعد میں حافظ صاحب سے کہتے ہیں ماشاء اللہ حافظ جی آپ نے تو بس 1 گھنٹے میں 3 پارے کھینچ دیے. جی. 1 گھنٹے میں 3 پارے کھینچ دیا. اس نے کیا پڑھا ہوگا بھائی؟ جی. کتنے منٹ کا پارا ہو گیا 1 گھنٹے میں 3 پارا کھینچا تو صاحب 20 منٹ کا ہو گیا. 20 منٹ کا پارا. 20 منٹ کا پارا آپ لائن دیکھو گے, اور ایک پارا 20 منٹ کا ہو گیا, اور 20 رکعت ہے. کہیں کچھ لوگ 8 رکعت پڑھ رہے ہیں, کوئی 20 پڑھ رہے ہیں. جو بھی رکعت ہے ان رکعت کو جوڑیں گے آپ, رکوع سجدہ جوڑیں گے آپ, قومہ جوڑیں گے آپ, تو پتہ سارے چیز انہوں نے کر دیا. تو افسوس کی بات ہے, انتہائی افسوس کی بات ہے یہ ہمارا. اور کیا کہا جائے, 20 منٹ میں مطلب کم سے کم 5 منٹ تو رکوع سجدے کے ہی چلے جائیں گے. نہ اتنا نہ ہو, بتا رہا ہوں, کم از کم جائے گا, کم از کم جائے گا. اب کیا ہوتا ہے, قومہ ہے سیدھا کھڑا ہونا رکوع سے, یہ واجب ہے. جی. بالکل سیدھا کھڑا ہونا, کم از کم اتنی مقدار تو ہو تو ہڈی اپنی جگہ رک جائے. جی. اتنی مقدار آخری مقدار ہے یہ, ورنہ تو ٹھنڈی سانس لے کے کھڑے ہو. اور ہمارا کیا ہوتا ہے تراویح میں, گئے رکوع میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, آدھے ہی رکوع سے یعنی سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتے ہیں اور سجدے میں پہنچ جاتے ہیں. تو رکوع ہی صحیح نہیں ہوئے, آپ کا قومہ ہی نہیں ہوا, نماز خراب. سجدے میں جا رہے ہیں, امام سجدے میں گئے, مقتدی صاحب سجدے میں سر رکھنے جا رہے ہیں, امام صاحب اٹھ گئے. یعنی کمزور جو مقتدی پیچھے ہوتے ہیں تو وہ تو امام کو پکڑ ہی نہیں پاتا رکوع سجدے میں. جی. امام آگے رہتا ان سے سر اٹھانے میں اور بیچارہ وہ سر رکھنے میں. حالانکہ امام کو ہر رکن میں پانا ضروری ہے مقتدی کا. اچھا. ہاں, سجدے میں امام کو پائے, اتنی دیر کم از کم پائے جتنی دیر میں سر رک سکے زمین پر, ناک اور پیشانی رک سکے زمین پر. اس لیے یہ دونوں عمل ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے. بہت سکون سے نماز پڑھنی چاہیے. ہم ٹائم دے کے تراویح پڑھواتے ہیں, بھیا امام صاحب 1.5 گھنٹے میں آپ کو 5 پارے کرنے ہیں. یہ بیوقوفی بنی ہے. آپ تراویح پڑھنے آئے ہو, عبادت کرنے آئے ہو, ٹائم دیکھنے آئے ہو. آپ کو تو یہ کہنا تراویح ہونی بھائی, کوئی دن کوئی پارا جلدی ہو جاتا ہے, بہت آسان ہوتا ہے, کوئی دن تیز میں دیر میں بھی ہوتا ہے, کوئی دن حالت بہت اچھی تو اور اچھی طریقے سے ہو جاتے. تو آپ تو امام پہ چھوڑ دیں کہ آپ اچھا کر کے پڑھائیے بھائی, ہم تراویح پڑھنے آئے, اب آرام سے پڑھائیے, جتنا ٹائم لگے پڑھیں گے. جی. یہ ہونا چاہیے تراویح میں, نہ کہ یہ کہ بھائی ہم نے آپ کو 1.5 گھنٹہ دیا تھا, آپ کو اس سے پہلے ختم کرنا چاہیے تھا. یہ پوچھتے ہیں لوگ, نعوذ باللہ من ذالک. اس کی وجہ سے امام پر پریشر ہوتا ہے, حفاظ پر. حفاظ تیز پڑھتے ہیں, پھر وہ بگاڑ دیتے ہیں الفاظ کو, پھر تو فارمیلٹی پوری کرتے ہیں, سب کی نمازیں خراب ہوتی ہیں اس پابندی کی وجہ سے, اور سب کا جو ہے اعمال خراب ہوتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے, ایک تو آرام سے پڑھیں, کم از کم حدر پڑھیں. حدر یہ کہتے ہیں کہ الفاظ نہ کٹے, غنہ اخفا ہو جائے, الفاظ نہ کٹے بہت زیادہ. جو مت 5 الف ہے 5 الف نہ کھینچیں آپ, 1 الف 2 الف کھینچ لیں اسے, اور حدر میں ترتیب سے چلتے رہے, جیسے کہ امام حرم وغیرہ پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں گے تیزی سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو ہے تراویح آدمی وہی 28 دن والا, 27 دن والا, 20 کے بعد والا پڑھے, اور ان سے امام سے کہتے ہیں آرام سے پڑھے. تو ایسی شکل میں کیا ہوتا ہے, لوگوں کو سکون کے ساتھ رکوع سجدے مل جاتے ہیں. ورنہ تو 10 دن والوں میں بھی 3 دن والوں میں بھی یہ رکوع سجدے نہیں مل پاتے ہیں, چھوٹ جاتے ہیں لوگوں کے, الفاظ کٹ جاتے ہیں, الفاظ چپ جاتے ہیں, نمازیں خراب ہو رہی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. اچھا مفتی صاحب, اس پہ تراویح پر ایک سوال اور تھا میرا, کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مطلب جب رکوع میں جاتے ہیں تب ایک دم سے بھاگ کے آئے اور پھر نیت باندھی اور رکوع میں چلے گئے. بہت اچھا سوال ہے, یہ بہت ہوتا ہے. یہ جتنے بھی یہ 3 دن میں ختم والے, 5 دن ختم والے, 10 دن ختم والے, اس میں لمبی جو ہے رکعت ہوتی ہے. تو پہلی رکعت میں کیا کرتے ہیں لوگ, نوجوان ہمارے پیچھے آرام سے بیٹھے رہیں گے, جب امام رکوع میں گئے تب شامل ہوتے ہیں. قرآن ہی پورا نہیں ہوگا,
قرآن پورا اس وقت ہوگا جب کہ تمام قرآن کو آپ نے امام کے ساتھ مل کر کے سنا ہو. جی آپ کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا ابھی قیام کا. جی اور جب آپ رکوع میں شامل ہوں گے تو آپ کو صرف تراویح کی رکعات کا ثواب ملے گا. جی جی جو قرآن چھوٹ گیا وہ ثواب رہ گیا، جو جتنے رکعات کے قیام کی جتنی حالتیں رہ گئیں اس کا ثواب سے محروم ہو گئے آپ. اور قرآن تو آپ کا پورا ہوا ہی نہیں. جی قرآن کا پورا کرنا بھی ایک سنت ہے، سنت. وہ آپ کا رہ گیا. تو یہ بہت غلط بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے کہ ہم سے 1 سے 1.5 گھنٹہ نہیں کھڑا ہوا جاتا ہے رمضان میں، اور ہم یہاں سے دلی جاتے ہیں 100 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے، کھڑا ہونا پڑ جائے تو ہمارے نوجوان کھڑے ہو کے جاتے ہیں. عید کے موقع پہ لوگ آئیں گے لٹک لٹک کے آتے ہیں، کھڑے ہو کر کے آتے ہیں، اور کہیں راستہ نہیں. 2 گھنٹے کا سفر ہے، بہت تیز چلیں گے 2 گھنٹے کا سفر ہے، ورنہ جام لگ گیا 3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا سفر ہو جاتا ہے اپنا. تو اس کے باوجود جگہ نہ ملے تو کھڑے ہو کے لوگ آ جاتے ہیں. جی لیکن اپنے آخرت کو بنانے کے لیے وہ 1.5 گھنٹہ اپنے 2 گھنٹہ کھڑا نہیں ہو سکتا. جی. تو یہ بہت کمی کی بات ہے ہماری. اچھا مفتی صاحب، لیلۃ القدر کے بارے میں اگر میں آپ سے بات کروں تو اس کی کیا فضیلت ہے رمضان کے اندر؟ رمضان میں جو لیلۃ القدر ہے قرآن کریم میں اس کی فضیلت ہے کہ 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے. جی 1000 مہینوں سے اگر کسی کو ایک رات نصیب ہو جائے تو گویا یوں سمجھ جاؤ کہ 1000 مہینوں سے زیادہ اس نے عبادت میں گزار دیا. اچھا 1000 مہینوں 83 سال کچھ مہینے ہوتے ہیں، یہ اتنا تو کسی کو نصیب بھی نہیں ہوگا. جی سمجھے؟ اتنی تو عمر بھی نہیں اتنی عمر بھی نہیں ہوتی، بتا رہا ہوں نا. اگر 83 سال بھی عبادت کریں گے تو جو ہے اتنی عمر بھی نہیں ہوتی. آپ تو ہو ہی نہیں رہی ہے، وہ پہلے کے بوڑھے لوگ تھے، اور اگر کوئی بھی پہنچ بھی جائے تو شاید بمشکل وہ اس عمر میں کھڑا ہو پائے. تو اللہ نے یہ فضیلت رکھی ہے. فضیلت اس امت کے لیے اگر کوئی پالے اس رات کو تو 83 سال سے زیادہ 1000 مہینوں سے زیادہ کا عبادت کا زمانہ اس نے گزار دیا. جی یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے. اچھا ہوتی ضرور ہے ان 5 راتوں میں سے ایک؟ ہاں بہت سارے اقوال ہیں اس میں. اچھا کہ کچھ اقوال ایسے بھی رمضان سے پہلے شب قدر ہوتی ہے، لیکن اکثر وہی رائے ہے کہ رمضان میں ہوتی ہے. اور رمضان کے طاق راتوں میں تلاش کرنے کو حکم دیا گیا ہے. 21ویں سمجھے، 23ویں اور جو ہے 25ویں اور ادھر 27ویں جی اور 29ویں. جی تو ان سب راتوں میں تلاش کرے آدمی طاق راتوں میں. اور ان طاق راتوں میں کم از کم جاگ لے. نہیں جاگ سکتا ہو تو رمضان کے بھائی تراویح پڑھ لے، روزانہ کی تراویح پڑھ لے، فجر کی نماز پڑھ لے، تھوڑا توفیق مل جائے تو اور جو ہے تہجد پڑھ لے. پوری رات عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. یعنی کوئی آدمی تراویح پڑھ لے، عشاء کی نماز پڑھ لے اور سو جائے، ادھر جو ہے فجر کی نماز پڑھ لے تو پوری رات عبادت میں لکھا جائے گا اس کا. جی اور انہی راتوں میں اگر وہ ہو گیا جو ہے شب قدر تو گیا پوری راتوں کی عبادت میں لکھی گئی. اور شب قدر یعنی 1000 رات سے زیادہ اس کی عبادت میں لکھی گئی. جی تو بہتر تو یہ ہے کہ آدمی عبادت کرے. کم از کم نہیں کر سکتا، کم از کم تراویح کو پڑھ لینا، اور دونوں نمازوں کو کم از کم جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھ لے، تب بھی بہت اجر ملے. جی. اچھا مفتی صاحب، میرا ایک سوال تھا آپ سے، اور وہ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ زکوٰۃ اور فطرہ مطلب رمضانوں میں دیا جاتا ہے، تو ایک تو یہ کہ یہ رمضانوں میں کیوں دیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اسے کیوں دینا چاہیے. کہ یہ جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے اصل میں ایک لمبا ٹاپک، یہ موضوع ہے، یہ اس کو کسی دن کور کریں گے. لیکن یہاں اتنا بتا دوں میں آپ کو، جو زکوٰۃ ہے یہ مالی عبادت ہے. اچھا یعنی مال پہ زکوٰۃ واجب ہوتا ہے. اس کی ایک مقدار ہے کہ 52.5 تولہ جو ہے چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اتنے کی کوئی مالی تجارت کی، اتنے کے کوئی کیش ہو اس کے بقدر، یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر کوئی کیش ہو زائد رکھی ہوئی یا مالی تجارت ہو، اور اس پر سال گزر جائے زکوٰۃ واجب. اب لوگوں نے معمول بنایا رمضان میں نکالنے کا. اب اس میں 2 خرابی لوگ کر رہے ہیں. سارے لوگ رمضان میں ہی حساب جوڑ رہے ہیں، 1 رمضان 2 رمضان 3 رمضان حساب جوڑ رہے ہیں. اصل زکوٰۃ کا جو وجوب ہے نا، وہ جس دن آپ صاحب نصاب پہلے دن بنے ہیں، چاند کی وہ تاریخ آپ کو نوٹ کرنی چاہیے. اچھا ہاں وہ تاریخ نوٹ کرنی چاہیے. اب اگلے سال اسی تاریخ میں آپ کو حساب لگانا ہے. جی اب ساری امت کا تاریخ تو رمضان میں نہیں ہوگا،
کچھ ہی لوگوں کا ہوگا، جوڑیں گے تو آپ 10% لوگوں کا ہوگا، باقی لوگوں کا تو اور مہینے ہوں گے. تو ہمارے لوگوں کو اس کا وہ نہیں ہے. تو پہلے تو جو لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہیں وہ اپنا غور کر لیں کہ میں تاریخ کون سی بنتی ہے. چاند کے حساب سے تاریخ کا اعتبار ہوگا، یہ انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں چلے گا، اس میں چاند کی تاریخ کا چلے گا. صاحب زکوٰۃ کی بات چل رہی ہے تو میرا ایک سوال اور تھا کہ مطلب زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے؟ دیکھو زکوٰۃ جو ہے نا، ایک تو سیدھی سی بات، اللہ کا حکم ہے جی. 2.5% نکالنا اللہ کا حکم ہے. اللہ نے جو مال دیا ہے نا ہمیں، یہ اللہ کی امانت ہے. اس امانت میں سے اللہ کا حکم ہے کہ ہم نکال کر کے غریبوں کو، اللہ کے جو بندے جو کمزور ہیں، جو غریب ہے، جو معذور ہے، جو کما نہیں سکتے، جی. جو مجبور ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہے، ان سب کو یہ مال نکال کر کے 2.5% تلاش کر کے تقسیم کرنا ہے. جی. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مال نکالے زکوٰۃ کا، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں لسٹ بنائے آدمی. فلیستعفف قرآن میں کہا ہے وہ لوگ جو سوال سے بچتے ہیں ان کو دینے میں دوہرا اجر ہے. ایک تو مصرف تلاش کریں گے آپ، اور وہ لوگ جو سوال سے بچ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں میری نگاہوں میں بہت سارے لوگ ہیں کہ مالدار تھے بیچارے، لوگ مالدار سمجھتے ہیں ان کو، کپڑا پہنتے ہیں کرش والے، اس لیے تاکہ لوگ ہمیں غریب نہ سمجھیں، لیکن پیسہ ایک بھی نہیں جیب میں. ایسے لوگ ہیں بے شمار. ایک بار ہمارے پاس، میں آپ کو بتاؤں، 2 سال پہلے ایک ایسے شخص آئے، میں اس کا نام لے لوں گا نا وہ مر جائیں گے شرم سے، اتنا غیرت مند آدمی. جی. لوگ ان کو بہت اچھی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن پیسہ نہیں ہے. عید کے دن عید کا کپڑا خریدنے کا کچھ نہیں تھا ان کے پاس. ایک وقت تھا وہ لوگوں کو تقسیم کرتے تھے، دیتے تھے. لیکن اب پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے، ہاں پچھلے سے ایک سال پہلے، 2 سال ہو گئے، وہ آئے میرے پاس. تو مجھے احوال سنا سکتے ہیں، ہم لوگوں کے پاس اللہ کا شکر ایسا دل ہے کہ سب کے احوال بند ہو جاتے ہیں. تو بیچارے محبت میں آؤ، انہوں نے کہا، تو میں نے جو ہے کچھ 1000 روپے ان کو بھجوائے. جی. تو ایسے غیرت مند لوگوں کو اگر تلاش کر کے دیں گے نا، دوہرا اجر ملے گا. اور وہ نہیں لیتا ہوں سامنے سے تو اس کے گھر میں گرا دے، کیسے بھی دے دے. صحابہ تو ایسے ہی کرتے تھے. سب سے ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنا صدقہ ایسے دو کہ دائیں ہاتھ اگر خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو علم بھی نہ ہو. تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے چپکے سے اس کے گھر میں پہنچا دے، رات کو گرا دے پیسے کسی بھی طریقے سے. اچھا صاحب آپ کہہ رہے ہیں مطلب رات کو گرا دے. میں ایک آپ کی بات روک کے ایک سوال کروں کہ زکوٰۃ بنا بتائے دی جا سکتی ہے کہ بہت اچھا اس آدمی کو بتایا جائے؟ بہت اچھا. زکوٰۃ ہدیہ بھی کہہ کے کسی کو دے دو گے نا، نیت ہے زکوٰۃ کی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مثلاً کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں لیتا تو آپ اس کو ہدیہ دیجیے، سر یہ ہدیہ لیجیے، نیت ہو زکوٰۃ کی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا جی. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دیں. ایسے لوگ نہ ملیں تو پھر جو ہے دوست عزیز اقارب میں دیکھیں، وہاں دیں. وہاں کوئی نہ ہو پھر آپ کسی کو بھی دیں. یہ جو رواجی فقیر مانگنے والے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، جو رمضانوں میں نکلتے ہیں، پیشہ ور فقیر ہے، انہیں آپ 1 لاکھ روپے بھی دے دو گے، یہ کل پھر مانگنے کے لیے آئیں گے. جی. لہٰذا ان رواجی فقیروں سے ان کو اتنا دیں کہ یہ آپ ان سے جان چھوڑائیں. بس رواجی فقیر جو پیشہ ور فقیر ہے، ان کا کام ہے پیشہ. جیسے کوئی لوگوں کی تجارت ہوتی ہے اپنی، ہمارا کام ہے صبح اٹھنا پڑھانا، تو ان کا کام ہے صبح اٹھ کر کے مانگنے جانا. کئی فقراء آتے ہیں، میں نے ملا ان سے، بلاتا ہوں میں فقیروں کو، بھائی کیا پریشانی؟ ایک نے کہا میں بیٹی کی شادی کی پریشانی. میں کب تک ضرورت پوری کر لو؟ کہ 2 سال میں. آج 10 سال ہو گیا مانگ ہی رہا ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہوئی. اچھا. کہتا ہے وہ بیٹی کی شادی میں 10 سال ہو گیا مانگ رہا ہے وہ. تو لہٰذا یہ جو پیشہ ور فقیر ہے ان کو دے دیتے ہیں لوگ. اور جو مستحقین ہے محلے میں، ان کا مستحق ہے، ان کو اپنی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا. میں دکھاتا ہوں تب کہتے ہیں اچھا ہاں دے دیں گے. وہ دیتا دیکھتا نہیں دیتا. اللہ کے یہاں پوچھ ہو جائے گی، اس کی پوچھ ہوگی. جی. کہ ہمارے پڑوس میں ایک تھا میرا بندہ، ایک حدیث شریف ہے، اللہ رب العزت کسی بندے کو بلائیں گے میدان محشر میں، کہیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، جی. میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. کہتے یا رب العالمین آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں، آپ کیسے پانی پی سکتے ہیں؟ جی. تو اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا اور تجھے علم تھا، لیکن تم نے اسے پانی نہیں پلایا، تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا. وہ پیاسا تھا پانی نہیں پلایا اسے، وہ بھوکا تھا کھانا نہیں کھلایا. اس لیے تلاش کرنا بہت ضروری. جی. تو ایک تو اس میں ضرورت مند، کپڑا نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ یہ بندہ ضرورت مند، نصاب کے برابر مال نہ ہو جس کے پاس، نصاب کے برابر ہے نا 612 گرام چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی
جس کی آج کل کے وزن کے حساب سے 612 گرام چاندی کے بقد اگر پیسہ نہیں کسی کے پاس، روزانہ کماتا ہے ختم ہو جاتا ہے، بیچارہ پریوار بڑا ہے کسی کا، 300 روپے کماتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ آج مہنگائی کا دور اتنا ہے کہ 500 روپے کما کے لائیں گے نا، دو چار بچے ہیں آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ تو روزانہ کما رہا ہے، رکشہ چلا کر کے آ رہا ہے، اور وہ جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ دیجیے۔ ہمارے یہاں ایک بندہ آتا ہے کوئی، وہ جو بھوسی روٹی لے رہا ہے، تو ہم نے دیکھا ایک بندہ ہے، میں اس کی علامت نہیں بتاؤں گا کیونکہ ہمارے شہر کا واقعہ ہے، تو بندہ ہے، دیندار آدمی ہے، بہت کمزور ہے، ضعیف ہے، تب بھی وہ بھوسی روٹی لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اس عمر میں تو وہ آرام کرتا ہے، جی، لیکن وہ بھوسی روٹی لینے کے لیے آ رہا ہے، اور بھوسی روٹی خرید کر کے وہ کہیں بیچ رہا ہوگا، تبھی سے تھوڑا منافع کما رہا ہوگا۔ اس عمر میں وہ کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت ضرورت مند ہے۔ جی، تو ہمارے جو ہے گھر سے بھوسی روٹی دے کر کے وہ پیسہ لانے لگے۔ میں نے کہا 10 روپے تم اس سے لے رہے ہو اور کس کو دو گے؟ اس فقیر کو جو آئے گا ابھی پیشہ ورانہ، ہم کہتے ہیں اسے بھوسی روٹی دے دیا کرو اور پیسے مت لیا کرو۔ جی، بولا یہ ہے حقیقت بات۔ ہاں، یہاں سے لے کر کے ہم اس کو دے رہے ہیں، وہ رواجی فقیر کو، جس کے پاس اگر اس کے گھر میں جا کے آپ تلاشی لوگے تو پتہ چلے گا پیسہ بہت رکھا ہوا ہے وہاں پر۔ جی، تو پیشہ ور لوگ ہیں وہ، تو لہٰذا وہ لوگ جو سوال سے بچ رہے ہوں، وہ لوگ جو کما رہے ہوں آج اور ختم ہو رہا ہو، ان کے پاس پیسہ کی بچت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو دیں، بیماروں کو دیں، یتیموں کو دیں، کسی کے بیمار میں علاج میں ایسا خرچہ کریں، کوئی غریب اس میں دے، کسی بچے کی تعلیم میں لگائیں۔ ہمارے یہاں ماحول ہی ختم ہو گیا۔ ہر ایک آدمی دیکھ رہے ہیں وہ اپنا بچہ نہیں پڑھا پا رہا ہے، بچہ ذہین ہے اس کا، تو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دے کر کے پڑھائیں۔ جی، ارے وہ پڑھ لے گا، وہ سمجھتا ہے میرا پڑوس کا بچہ پڑھ لے گا نا میرے بچے سے آگے بڑھ جائے گا۔ ارے یہ سوچو کہ وہ پڑھ لے گا میرا پڑوس کا تو میرے قوم کو، میرے شہر کے لیے کام آئے گا، میرے ملک کے لیے کام آئے گا، پتہ نہیں کتنوں کا بھلا کرے گا وہ۔ جی، 10 کو پڑھائیں گے، 3 آدمی تو بھلا کرے گا، تو بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ یہ سوچ ختم ہو رہی ہے ہمارے یہاں۔ اللہ ہم سب کی یہ سوچ کر دے تو مزہ آ جائے گا معاشرے کا۔ جی، میرا ایک سوال اور تھا آپ سے کہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے، اور اعتکاف آدمی کو کیوں کرنا چاہیے؟ جی جی جی، اعتکاف کی بہت فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا آپ نے کہ ایک دن کا اعتکاف آدمی جہنم سے 3 خندق دور ہو جائے گا۔ اچھا، ایک دن کے اعتکاف کرنے سے جہنم سے 3 خندق دور ہو جائے گا، اور ایک خندق اس کی چوڑائی کیا ہے؟ زمین و آسمان کے بقدر۔ ایک خندق کی؟ ہاں، اب سوچیے، تو یہ فضیلت ہے اعتکاف کی۔ اور جو ہے اس اعتکاف کا ایک مقصد ہے شب قدر کو پانا۔ اچھا، سب سے بڑی چیز ہے کہ جو اعتکاف کرے گا اور شب قدر کو پالے گا، جی، ہر راتوں کو جگے گا، عبادت کرے گا، شب قدر کو پالے گا۔ معتکف اگر سویا بھی رہا تب بھی اس کا سونا عبادت ہے۔ جی، معتکف اگر سویا بھی رہا، وہ سونا اس کا عبادت ہے، اور اتفاق سے سو گیا تو اور اسی دن شب قدر ہو بھی گئی اس کی، جی، تو پوری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے گی، جی، تو بہت بڑا اجر ہے۔ اسے اعتکاف کرنی چاہیے۔ یہ اعتکاف رمضان جو ہے، رمضان والا رمضان میں ہی آتا، پورے سال میں ایک بار آتا ہے، جی۔ اس کو ہر مسجد میں کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میرے پوڈ کاسٹ پہ آنے کے لیے، اور مطلب رمضان بھی آنے والے ہیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ملے گا اس سے لوگوں کو بھی، اور مجھے خود کو بھی بہت زیادہ اس سے مطلب موٹیویشن ملا ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ میرے پوڈ کاسٹ پہ آنے کے لیے۔ جزاک اللہ، کوئی بات نہیں بھائی۔ اور مصعب میں ہمیں چاہوں گا کہ آپ مطلب نوجوان لڑکوں کو، میرے جیسوں کو بھی مطلب ایک میسیج دے دیں رمضانوں میں عبادت کے لیے اور روزوں کے لیے۔ نہیں، بالکل، تو سب نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ بھائی اللہ نے صحت دی ہے آپ کو، جی، اور اس صحت کا فائدہ یہ رمضان میں اٹھائیں۔ ایک تو روزہ رکھیں، روزہ کوئی نہ چھوٹے۔ ہمارے نوجوان جو لاپرواہی کر دیتے ہیں، وہ محبت میں امی سے کہا کر کے 1-2 روزے توڑ ہی رہے۔ جی، تو اس لیے نوجوان جو ہے، صحت اللہ نے دی ہے، اس صحت کو غنیمت سمجھ کر کے پورا روزہ رکھیں ایک تو، اور تراویح کو جو ہے پوری تراویح پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ توفیق دے دے، آخر رات میں تہجد بھی پڑھیں، اور جو ہے روزہ رکھیں۔ روزے کی کچھ معمولات بتانا چاہتا ہوں ہر ایک کے لیے کہ پورا 24 گھنٹہ ہمارا جو ہے کارگر ہو جائے، اس میں یہ نوجوان بھی ہے جی، کہ آپ تو ایک تو تراویح کو پڑھیں مکمل، کوشش کریں کہ وہاں پڑھیں تراویح جہاں پورا مہینہ ہو جی، اور سکون کے ساتھ ہو رہا ہو۔ اور اگر ایسا امام مل جائے آپ کو
کہ جو ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہوں اور جو ہے قرآن میں رغبت و ترغیب کی جگہ پر جو ہے اللہ سے خوف، جہنم سے خوف اور جنت کی شوق کا احساس ہوتا ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تراویح پڑھنے کا شرف حاصل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ جہاں آپ کے موقع ملے آپ کو جو قرآن صحیح پڑھتا ہو کم از کم، وہاں تو آپ تراویح پڑھیں اور امام سے گزارش کریں کہ آپ آہستہ پڑھیں، انشاءاللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جو تیز پڑھیں کوئی بھی امام اسے آپ شاباشی نہ دیں، اس سے قرآن بگڑے گا، آپ کو گناہ ملے گا. غلط بات پر جب شاباشی دی جاتی ہے تو پھر وہ غلط طریقہ رائج ہو جاتا ہے. تو لہذا رمضان رکھیں، تراویح پڑھیں اور جو ہے پورے دن کی نمازیں پڑھیں، خاص طور سے گناہوں سے بچیں. موبائل سے بچ گئے نا سارے گناہوں سے ہمارے نوجوان بچ جائیں گے. جی موبائل کا صحیح استعمال ہو جائے تو انشاءاللہ یہ چند کام کر لیں گے تو خود بخود جو ہے رمضان اچھا ہو جائے گا. موبائل کا استعمال لوگ دیں، بالکل ریچارج نہ کرائیں. ریچارج کسی کا ختم ہو گیا ہو تو صرف کالنگ والا کرا لیں رمضان. تو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا رمضان جائے گا. اور اگر آپ نیٹ ڈلوائیں گے بھائی تو پھر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دیکھتا ہی ہے، شیطان بہکاتا ہی. ابھی تراویح پڑھ کے آتا ہے 2 گھنٹہ برباد کر دیتا ہے یہاں پر رات کو موبائل دیکھ کر کے، تو بیکار ہو جائے گا اس کا. جی. تو صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کے جزاک اللہ جزاک اللہ. اس میں کوئی شکریہ کی بات نہیں، یہ تو ہمارا کام ہے بات کو پہنچانا. آپ انشاءاللہ جب بھی بلاؤ گے کوئی بھی بات ہوگی ہم کریں گے انشاءاللہ. آپ کے اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے. ہم بہت اچھا لگا، آپ نے ایک اچھی شروعات کی ہے. ہم چاہیں گے کہ ایسی باتیں یہاں سے جائے لوگوں کے لیے جو نفع بخش ہوں، موٹیویٹ کرنے والی ہوں، ترغیب دینے والی ہوں، نوجوانوں کو اچھی باتیں ہوں. جی ٹھیک انشاءاللہ. ٹھیک.